وسلم عليك يا حبيب الله بلند آواز سے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. Lead ke tulunannya kecil sekali. باغ جنت کے بہر مدح خوان اہل بیت باغ جنت کے بہر مدح خوان اہل بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت یوں کہا کرتے ہیں
سلطان اہل بیت شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین بنا است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کی بنا لا الہ است حسین اور اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر کو شہ بطول مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول معزز ساتھیو حمد و ثنا کے بعد جو آیا کلمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں اہل بیت کی شان کے حوالے سے یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اے محبوب علیہ السلام فرما دیجئے ان سے کہ میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میری اہل بیت سے محبت رکھو مودت رکھو ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ کیا ہے کہ اے اہل بیت تم سے تمام پلیتیوں کو ناپاکیوں کو دور کر دے تمہیں صاف اور ستھرا کر دے عزیزان محترم آیہ مبارکہ سے پتہ چلا کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے ان کی شان کیا ہے اس طرح کی گزشتہ جمعہ المبارک میں نے مختصر سے وقت میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی اولاد ازواج مطہرات حسنین کریمین جناب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ یہ تمام اللہ کے محبوب علیہ السلام کی اہل بیت میں آتے ہیں اور خصوصاً جو اس ماہ محرم الحرام میں اہل بیت کا تذکرہ کیا جاتا ہے اہل بیت کی عظیم قربانیاں اہل بیت میں سے جناب سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ عظیم قربانی جو اس ماہ مقدس کی 10 تاریخ کو ایک عظیم شان ہے عظیم واقعے کی طرف پیش آئی اور میدان کربلا میں جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 72 رفقا کے ساتھ جن میں 17 اہل بیت کے افراد تھے باقی آپ کے رفقا شامل تھے 72 تنوں کے ساتھ اللہ کے حضور آپ نے جانوں کے نذرانے پیش کیا اور اسلام کو سر بلند کیا اس کے پرچم کو سر بلند کیا رہتی دنیا تک انشاءاللہ حسین کو ماننے والے حسین کا نام لیتے رہیں گے اور یزید پر لعنت بھیجتے رہیں گے تو عزیزان محترم اس حوالے سے آج بھی اس مختصر سے وقت میں چونکہ واقعہ کربلا ثانیہ کربلا ایک عظیم ثانیہ ہے مفصل اس کو بیان کرنا کما حق ہو اس کو بیان کرنا بس کی بات نہیں ہے اور فی زمانہ جس طرح کہ آج اس میں کئی ایسی من گھڑت باتیں اور من گھڑت قصے بھی شامل کیے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے چونکہ علماء کرام محدثین کرام جو ہمیں درس دے گئے فرما گئے کہ اس میں جتنی کوشش ہو سکے اس دوران یعنی ماہ محرم الحرام کے دنوں میں اہل بیت کی شان کو اجاگر کیا جائے ان کے مقام کو اجاگر کیا جائے اور اس عظیم قربانی کو اس طرح پیش کیا جائے جناب سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ایک ظالم شخص کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے ڈٹ کر مقابلہ کیا ان کی بہادری کا قصہ اس طرح بیان کیا جائے کہ سننے والوں میں وہ جرأت پیدا ہو سکے کہ وہ کسی ظالم کے سامنے ڈٹ جائیں کسی ظالم کے سامنے آج عزیزان محترم ہمارا سب سے بڑا المیہ یہی ہے یہاں سزا بھی انہی کو دی جاتی ہے جو کمزور ہوں سزا بھی انہی کو ملتی ہے جو کمزور ہوں اور آج عزت بھی اسے ملتی ہو جو چمچہ گیری کرتا ہو جو خوشامد کرتا ہو
جھوٹی تعریفیں کیا کرتا ہو، آج عزت بھی اسے ملتی ہے، وگرنہ یہی تو پیغام جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر گئے تھے۔ حسینیت زندہ باد کہنے والوں، حسینیت پر مر مٹنے والوں، اگر حسین کا پیغام یاد نہ کر سکے، حسین کا پیغام یاد نہ کر سکے تو پھر اس کا ذکر کس منہ سے کرتے ہو، کس زبان سے کرتے ہو؟ اس نے تو آخری دم تک یہ اعلان کیا میدان کربلا میں جب سارے شہید ہو گئے، جب سارے شہید ہو گئے، تنے تنہا جناب سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ جاتے ہیں۔ اور آپ جب تیاری کرنے لگتے ہیں، عزیزان محترم، یہ منظر کبھی ذرا اپنے تصور میں لایا کرو کہ اس گھر میں اگر ایک میت ہو جائے، ایک لاش پڑی ہو تو کوہرام دبا ہوتا ہے، کسی کو اپنا ہوش نہیں ہوتا، باپ اپنے ایک سائیڈ رو رہا ہوتا ہے، بھائی الگ سے رو رہے ہوتے ہیں، بہنیں الگ سے رو رہی ہوتی ہیں، ایک ماتم سا بپا ہوتا ہے، کوہرام سا بپا ہوتا ہے۔ جہاں ایک میت ہو جائے، جہاں ایک لاشا پڑا ہو، ان گھر والوں کا عالم یہ ہو، لیکن جہاں لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہے ہوں۔ جناب سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے گھوڑے پر قدم رکھا، آپ کے رکاب تھامنے والا کو نہیں تھا۔ جناب سجاد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عدالت کی حالت میں اپنے بستر پہ آرام فرما ہے، اٹھ نہیں سکتے، آپ کے صاحبزادے ہیں، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، فرمایا ابا جان، بابا جان، اگر آپ پہلے مجھے اجازت دیجئے، میرا بھائی علی اکبر قربان ہو گیا، میرا بھائی علی اصغر قربان ہو گیا، میرے کزن قربان ہو گئے، میرے عزیز و رفقا قربان ہو گئے، ایک میں رہ گیا، آپ رہ گئے، اب میں کس منہ سے آپ کے اس بوڑھے جسم کو شہید ہوتا دیکھوں، کٹتا دیکھوں؟ میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ سیدنا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پکار کو جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، فرمایا بیٹا تو آرام کر، تجھی سے تو میری نسل چلنی ہے، تجھی سے میری نسل چلنی ہے۔ اصلی حسینی سید جو آج تک چلے آ رہے ہیں، یہ انہی کی اولاد ہیں۔ عزیزان محترم، امام زین العابدین نے رو کے کہا بابا جان میں بھی قربان ہونا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہ بیٹا تو آرام کر، رکاب تھامنے والا، ارے جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے جانے لگتے ہیں، رکاب تھامی، جناب سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے ہاتھوں سے سوار کیا، اور محمد آپ کے بھانجے قربان ہونے لگے تو آپ نے خود سوار فرمایا، آپ کے بھتیجے قربان ہونے لگے، آپ نے خود گھوڑے پہ سوار فرمایا، آپ کے بھانجے بھتیجے جانے لگے، آپ نے خود الوداع کیا۔ قربان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمت اور حوصلے پر تنے تنہا آپ کے رکاب تھامنے والا کوئی نہیں ہے، آپ کو گھوڑے پر چڑھانے والا کوئی نہیں ہے، لیکن قربان جاؤ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بہن حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، آپ کی لخت جگر، فرماتی ہے بھائی جان کیا ہوا اگر آپ کی رکاب تھانے والا کوئی نہیں، میں جو زندہ موجود ہوں، میں رکاب تھامتی ہوں، تو گھوڑے پہ سوار ہو جا، تجھے حوصلہ دینے کے لیے میں کافی ہوں، تیری رکاب تھامنے کے لیے میں کافی ہوں۔ تو عزیزان محترم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تمام واقعات، تمام قصے بیان کرنا انتہائی آسان ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ذرا تصور میں منظر لائیے، آج سب اولاد والے بیٹھے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو اولاد سے نوازا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑے کا پہلا قدم اٹھتا ہے تو سامنے علی اصغر کی لاش نظر آتی ہے، دوسرا قدم اٹھتا ہے علی اکبر کی لاش نظر آتی ہے، تیسرا قدم اٹھتا ہے بھائی عباس کی لاش نظر آتی ہے، یہ سارے سامنے عزیزان محترم لاشیں پڑے ہیں۔ پھر آگے بڑھتے ہیں اور محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کے بھانجوں کی لاشیں نظر آتے ہیں، جہاں گھر لاشوں سے بھرا پڑا ہو۔ اے حسین تیری عقیدت کو سلام، تیرے صبر و استقلال کو سلام، تو صبر و استقلال کا ایسا پہاڑ بن گیا، ایسا پہاڑ بن گیا کہ علی اصغر کے خون کو اچھال کے تو کہتا ہے اے میرے مولا میں تیری رضا پر راضی ہوں، علی اکبر کو دے کر تیری رضا پر راضی ہوں، علی اصغر کو دے کر تیری رضا پر راضی ہوں۔ اے ماتم کرنے والوں، میں تم سے بھی کہنا چاہتا ہوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آخری رات مانگی تھی، ورنہ یہ واقعہ 9 محرم کو پیش آ جاتا، آخری رات اس لیے مانگی کہ اے یزیدیو، حسین کو آج جی بھر کی عبادت کر لینے دو، حسین کو آج جی بھر کی عبادت کر لینے دو، میں آج اپنے رب کو اپنے دل سے اچھی طرح منا لوں،
جی بھر کے سجدے کر لوں، جی بھر کے عبادت کر لوں، ایک رات کی مہلت چاہیے مجھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر وہ 10ویں کی رات، ساری رات عبادت میں گزر جاتی ہے، ساری رات مناجات میں گزر جاتی ہے۔ عزیزان محترم، حسینیت کے نعرے لگانا آسان ہے، حسینیت کے نعرے لگانا آسان ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جسے سجدے سے کوئی واسطہ نہ ہو، جسے نماز سے کوئی واسطہ نہ ہو، جو مسجد کے قریب نہ آ سکے، پھر اسے حق بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے سکے۔ ارے جس عبادت پر، جس نام پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تن من دھن قربان کر دیا اور اف تک نہ کی، آج ہمارے سر میں درد ہو جائے تو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، تھوڑا سا بخار آ جائے تو ہماری کئی دنوں کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کہ جسم میں طاقت نہیں ہے، جسم میں بے آرامی ہے، بے چینی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں عزیزان محترم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقلال، صبر و استقلال کا پہاڑ کیسے بنے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے منہ مبارک میں گھٹی خود عنایت فرمائی، زبان چسوائی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا میرے آقا علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہیں، اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہیں کہ آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات شروع ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات شروع ہو جاتی ہے۔ ام فضل آپ کی چچی عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے آپ کا یہ اتنا رونا؟ فرمایا کہ رو اس لیے رہا ہوں، ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے یہ پیغام دیا ہے، اے رسول خدا، اے پیغمبر خدا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تیرے اس نواسے کو تیری امت قتل کر دے گی، تیرے اس نواسے کو تیری امت قتل کر دے گی، اسی لیے آنسو بہ رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی کسے خبر نہ تھی؟ ارے یہ مقامات سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ معاملات ہونے ہیں، اسی لیے بار بار دعائیں مانگتے تھے، اللہم اعطِ الحسین صبرا و اجرا، اے میرے پروردگار میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما، میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ تو عزیزان محترم، واقعہ بہت طویل ہے، میں ساتھ ساتھ آپ کے فضائل اور مناقب بیان کرتا چلا جاؤں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حسینیت کا مقام کیا ہے؟ ایک مرتبہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حسنین کریمین نے تختیاں لکھی اور خط کا مقابلہ ہونے لگا۔ فرمایا کہ بھائی جان خط لکھتے ہیں، کس کا خط اچھا ہے؟ لے جا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فیصلہ کروائیں گے۔ دونوں تختیاں لے کر نانا جان کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، اے رسول خدا، نانا جان ہمارا فیصلہ فرمائیے، حسن کا خط اچھا ہے یا حسین کا خط اچھا ہے؟ کہیے سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اگر حسن کا خط اچھا کہتا ہوں تو حسین کا دل غمگین ہوگا، اگر حسین کے خط کو اچھا کہتا ہوں تو حسن کا دل غمگین ہوگا۔ فرمایا جاؤ بابا علی کے پاس، وہ تمہارا فیصلہ فرمائیں گے، جاؤ حضرت علی کے پاس، وہ تمہارا فیصلہ فرمائیں گے۔ حسنین کریمین اپنے بابا جان حضرت علی کے پاس آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، بابا جان آپ بتائیے ہم میں سے خط کس کا اچھا ہے؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا، حضرت امام حسن نے عرض کی، ہم ابھی رسول اللہ کی بارگاہ سے آ رہے ہیں، انہوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب رسول اللہ نے فیصلہ نہیں کیا تو میں کون ہوتا ہوں فیصلہ کرنے والا؟ جاؤ اپنی امی کے پاس، وہاں سے فیصلہ کرا لو، جاؤ امی کے پاس، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ فیصلہ کرا لو۔ حسنین کریمین تختیاں لے کر امی جان کے پاس آ جاتے ہیں۔ سیدہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا، وہ فاطمہ زہرا جس کو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ لخت جگر ہے میرا، وہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ کے گھر تشریف لاتی، میرے آقا علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، سر پر بوسہ دے دیتے تھے، اور میرے آقا علیہ السلام جب سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر آتے تو سیدہ فاطمہ کھڑے ہو کر استقبال کرتی اور آپ کو بوسہ دیا کرتی تھی۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا
کہ اس کا فیصلہ میرے بابا جان نے بھی نہیں کیا، میرے سرتاج علی نے بھی نہیں کیا. آپ نے فرمایا بیٹو میں فیصلہ کرتی ہوں، میرے پاس 7 موتی ہیں، میرے پاس 7 موتی ہیں. غور سے سننا میرے ساتھیوں، حسنین کریمین سے محبت کا دم بھرنے والوں، آج ان کی شان میں بکواس کرنا آسان ہے، ان کی شان میں گستاخیاں کرنا آسان ہے. شاید تمہیں معلوم ہو جاتا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام کیا ہے، ان کی افضلیت کیا ہے. میرے آقا علیہ السلام کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے 7 موتی ہیں میرے پاس، میں ہوا میں اچھالتی ہوں، تختیاں زمین پر رکھ دو، جس کی تختی پر 4 موتی گریں گے خط اسی کا اچھا ہوگا. جس کی تختی پر 4 موتی گریں گے خط اسی کا اچھا ہوگا. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 موتیوں کو جب آسمان میں اچھالا، 7 موتیوں کو آسمان میں اچھالا، 3 موتی امام حسن کی تختی پہ گرتے ہیں، 3 موتی حضرت امام حسین کی تختی پہ گرتے ہیں. 7واں موتی جو ہے آسمان میں ہوا اور فضا میں معلق ہو جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، رک جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جبریل جا اپنے پر سے اس کو 2 ٹکڑے کر کے آدھا حصہ امام حسن کی تختی پہ ڈال دے، آدھا حصہ امام حسین کی تختی پہ ڈال دے. ارے جس کو ناراض کرنا میرے رسول کو پسند نہ ہو، جس کو ناراض کرنا میرے حضرت علی شیر خدا کو پسند نہ ہو، جس کو ناراض کرنا رب کائنات کو پسند نہ ہو، پھر ان بدبختوں پر کیوں نہ لعنت پڑھے جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ سلوک کیا. پھر لعنت اس یزید پر کیوں نہ پڑھے جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدینہ چھڑوایا، وہ مدینہ جس کے لیے آج لاکھوں کروڑوں عاشقان رسول تڑپتے ہیں اور یہ طلب کا اظہار کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری بارگاہ کی حاضری ہو جائے، تیرے روزے کی دید ہو جائے. لاکھوں کروڑوں مسلمان مدینہ طیبہ کے لیے تڑپتے ہوں، حسین کو وہ مدینہ طیبہ چھوڑنا پڑا. تبھی آخری سلام آپ کے عرض کیا نانا جان تیرا شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں، تیرا شہر کے چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ یزید مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. یزید شرابی ہے، فاسق و فاجر ہے، یہ اپنے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہے. لہذا سردار نواد دست در دست یزید حتیٰ کہ بنا لا الہ ہست حسین، حسین کٹ تو سکتا ہے لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں کبھی نہیں دے سکتا. کہ آج ہم انہی ظالموں کی تعریفیں کرتے رہیں اور انہی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہیں اور پھر ہم اپنے آپ کو کہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں. کس طرح کہ ہم حسینی ہیں؟ ہماری زبانیں صرف ان کی تعریفیں کرتی ہیں جو آج غریبوں اور مسکینوں پر ظلم کی انتہا کر رہے ہیں. آج ہماری زبانیں ان کی تعریفوں کے لیے کھلتی ہیں جو غریبوں، مسکینوں، یتیموں کا مال کھا کر عزیزان محترم ان پر ظلم ستم کر رہے ہیں. اگر حسینیت سے محبت رکھتے ہو، پھر حسینیت کا نعرہ لگاتے ہو تو حسینیت یہ پیغام دے گئی. میں عرض کر رہا تھا تنے تنہا میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھڑے ہو گئے، سارے لاشیں سامنے پڑے ہیں. آپ یزیدی لشکر کے سامنے 22,000 کا لشکر ہے، سامنے کھڑے ہو کے فرماتے ہیں جانتے ہو میں کون ہوں؟ جانتے ہو میں کون ہوں؟ تم میں سے کوئی ہے ایسا جس کا نام محمد رسول اللہ ہو؟ تم میں کوئی ہے ایسا جس کا بابا حضرت علی شیر خدا ہو؟ تم میں کوئی ہے ایسا جس کی ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو؟ میں تمہیں بتانے آیا ہوں میرا نام حسین ہے، میں علی کا بیٹا ہوں اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لخت جگر ہوں. میرے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں. اے حسین تیرے حوصلے کو سلام پیش کرتے ہیں، تیری بہادری اور جرت کو سلام پیش کرتے ہیں. لاکھوں عاشقان رسول آج بھی تجھے گھروں میں بیٹھ کر سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں، منبر پر بیٹھ کر تیرے نذرانے اور عقیدتیں پڑھ رہے ہیں، تجھے سلام بھیج رہے ہیں. اے حسین تم نے رہتی دنیا تک کے لیے پیغام دے دیا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے. ہر کربلا کے بعد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے. ہر کربلا کے بعد فرمایا یزیدیو مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں علی کا بیٹا حسین ہوں، میرے نانا محمد رسول اللہ ہے. جب آپ یہ خطبہ اپنا پڑھنے لگے، اپنا تعارف کرانے لگے، ایک یزیدی بکواس کرتا ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں. کیا ڈر گئے ہو؟ ڈر گئے ہو؟ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نہیں میں ڈرا نہیں ہوں، میں اتمام حجت کے لیے تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن میرے نانا کی بارگاہ میں کہنا کہ ہمیں اسے پہچانا نہیں تھا، ہم نے اسے پہچانا نہیں تھا. میں بتا رہا ہوں کہ مجھے حسین
حسین کہتے ہیں میری ماں فاطمہ ہے، میرا بابا علی ہے، میرا نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، لیکن کیا ہوتا جن کی آنکھوں پہ پٹیاں پڑ چکی تھیں. آج اسی لیے میں کہہ رہا ہوں عزیزان محترم، میرے آقا حسین کو شہید کرنے والے کوئی ہندو یا کافر نہیں تھے. ہزاروں کے لشکر میں سینکڑوں حافظ قرآن کھڑے تھے، سینکڑوں حافظ قرآن کھڑے تھے، مسلمان کھڑے تھے، کلمہ گو کھڑے تھے. لیکن کیا ہے، کسی کو گورنری کا عائش تھا، کسی کو لالچ تھی کہ مجھے گورنری ملے گی، کسی کو لالچ تھی کہ مجھے صدارت ملے گی. آج یہی ہو رہا ہے عزیزان محترم. یتیموں کا مال کھانے والے، یتیموں پر ظلم و ستم کرنے والے، مسکینوں پر ظلم و ستم کرنے والے، کرسی کی لالچ میں غریبوں کے گھروں کو اجاڑنے والے، پھر آج ہم انہی کی تعریفیں کیا کرتے ہیں. آج ہم انہی کی تعریفیں کرتے ہوئے پل باندھ دیتے ہیں کہ فلاں اتنا معتبر ہے. عزیزان محترم میں بتانا چاہتا ہوں، اگر ہمیں حسین سے واقعی پیار ہے، میرے آقا حسین نے فرمایا جانتے ہو میں کون ہوں، لیکن سامنے سے یزیدی لشکر پکار کے کہتے ہیں ہم تمہیں اچھی طرح جانتے ہیں، اگر ڈر گئے ہو تو بتاؤ، ہم تمہیں کہہ رہے ہیں یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لو. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. میرے آقا حسین نے فرمایا یہ سر تو کٹ سکتا ہے، یہ سر تو کٹ سکتا ہے، لیکن حسین اپنا سر جھکا نہیں سکتا. آؤ ظالموں، تم نے میرے علی اصغر سے کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگا ہے، علی اکبر کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا ہے، میرے بھائی عباس کے ہاتھوں سے اپنے خون کو رنگین کیا ہے. آؤ آج حسین کے خون سے بھی اپنے ہاتھ رنگین کر لو. میرے آقا علیہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ جواب دیا میں یزید کی بیعت کبھی بھی نہیں کر سکتا. یہی حسینیت کا پیغام ہے، یہی شہداء کربلا کا پیغام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دلی محبت اور قدر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جناب آپ کی سنت